جس چیز کا حلال اور حرام استعمال دونوں ہو، ایسی چیز کو کسی کو کرائے پر دینا بالکل جائز ہوتا ہے، چاہے وہ بندہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہو، وہ خود اللہ کو جواب دہ ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جس کا حلال اور حرام استعمال دونوں کیا جاتا ہے تو وہ کرائے پر دی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اسپیکر ہے، اب اسپیکر پہ تلاوت بھی سنی جا سکتی ہے اور میوزک بھی سنا جا سکتا ہے، حلال اور حرام استعمال دونوں ہے، تو آپ کرائے پر دے سکتے ہیں۔ اب آگے لینے والا بندہ اگر اس کو میوزک میں استعمال کرتا ہے، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ میوزک کانسرٹ کرنے والا ہے، تب بھی آپ گناہ میں تعاون کی نیت کیے بغیر اگر صرف اسپیکر اس کو دیتے ہیں تو یہ دینا اور اس کی آمدنی حلال ہے۔ باقی آگے اگر کوئی حرام استعمال کر رہا ہے تو وہ خود جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح شادی ہال ہے، شادی ہال کرائے پر دینا، آج کل کوئی بھی شادی ہال 99% جو ہیں ان میں گناہ کا کام نہ ہوتا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن شادی ہال فی نفسی ہی اس میں حلال کام بھی ہو سکتا ہے، حرام کام بھی ہو سکتا ہے، تو شادی ہال کرائے پر دینا بالکل حلال ہے۔ چاہے وہ بندہ وہاں پر میوزک بجائے، چاہے وہاں پر عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہو، اس سے وہ بندے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن شادی ہال دینے والا اگر گناہ میں تعاون کی نیت نہیں کرتا تو وہ نہ گناہ گار ہوگا اور نہ اس کا کرایہ اس کے لیے لینا حرام ہوگا۔ اگر کوئی بہت زیادہ متقی بنتا ہے اور کہتا ہے دیکھو مولویوں نے اسپیکر کو بھی کرائے پر دینے کی اجازت دے دی حالانکہ وہ میوزک کانسرٹ کر رہے ہیں، اس کو حرام کرنا چاہیے، تو پھر اس بندے سے سوال ہے کہ تمہارا پھر گھر کو کرائے پر دینا بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ آج کوئی گھر ایسا نہیں آپ کو ملے گا 99% گھروں میں کہ جہاں پر کیبل ٹی وی نہ ہو، وائی فائی نہ ہو، لوگ وہاں پر فلمیں یا گانے باجے نہ دیکھتے ہوں، ایسا کوئی گھر نہیں ملے گا۔ تو پھر تو گھروں کو کرائے پر دینا بھی حرام ہو جائے گا، صرف متقی پرہیزگار کو ہی گھر کرائے پر دینا جائز ہوگا نہیں۔ علماء واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ گھر میں گناہ کرے گا، یہ بندہ گھر میں فلمیں دیکھے گا، اس کے باوجود بھی آپ گھر کو کرائے پر دے سکتے ہیں۔ کسی کافر کو گھر کرائے پر دینا بھی جائز ہے، حالانکہ وہ تو اندر بت پرستی بھی کرے گا، کفر و شرک بھی کرے گا، لیکن ایز لانگ ایز جو آپ اس کو دے رہے ہیں اس کا حلال و حرام استعمال دونوں ہے، آپ گناہ میں تعاون کی نیت نہ کریں، تو آپ اسپیکر کو بھی کرائے پر دے سکتے ہیں، شادی ہال کو بھی کرائے پر دے سکتے ہیں، گھر کو بھی کرائے پر دے سکتے ہیں۔ اور کوئی جگہ ہے، بینک مثال کے طور پر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کرائے پر جگہ مانگتا ہے، کوئی آفس مانگتا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہوگا۔ اس آفس کا حلال اور حرام استعمال دونوں ہے، آپ بینک کو کرائے پر دے سکتے ہیں، آپ کے لیے کرایہ حلال ہوگا۔ بینک اگر اس کو سودی کاموں میں استعمال کرتا ہے، یہ بینک والے جو ہیں وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ لیکن سود چونکہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے، اس میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اس کو نہ دیں، اگر کوئی دوسری جگہ موجود ہے تو وہاں پہ لگا دیں۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی اور آپ کو 2 لاکھ روپے کرایہ دیتا ہے اور بینک والا آپ کو 8 لاکھ روپے کرایہ دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر اپنا اتنا بڑا نقصان کر کے کسی اور کو کرایہ پر دینا یہ مطلب لازم نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بینک کو بھی کرایہ پر دے سکتے ہیں، اندر وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کرایہ پر دینے والے کی نہیں ہے، وہ خود گناہ گار ہیں۔ اگر اس کی ذمہ داری بھی مالک مکان پر ڈالی جائے تو کوئی بھی گھر کرائے پر دینے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی گناہ حرام والا کام ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا صرف حرام استعمال ہے، اس کا کوئی حلال استعمال نہیں ہے، جیسے آلات موسیقی ہیں، کوئی گٹار ہے، کوئی پیانو ہے، کوئی اور میوزک انسٹرومنٹ ہے جس میں صرف میوزک بجایا جا سکتا ہے، ایسی چیزوں کو کرائے پر دینا بھی حرام ہے اور ان کا کرایہ لینا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ رزق حرام ہے، کیونکہ اس کا حلال استعمال ہی نہیں ہے، تو اچھی نیت ہو ہی نہیں سکتی، گناہ میں تعاون نہ کرنے کی نیت ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو پیور چیزیں گناہ والی ہیں، ان کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اسی طرح فلموں کی سبسکرپشن ہوتی ہیں، یہ بھی فلموں کو کرائے کے طور پر دینا، سبسکرپشن کے طور پر دینا، اس کے جو پیسے کرائے پر دینے والا لے رہا ہے یہ بھی رزق حرام ہے اور یہ کرائے پر نہیں دی جا سکتی ہیں، بالکل حرام ہے۔ بہت سارے کیبل آپریٹرز ہیں جو اس طرح کی فلموں کی فیسلٹی بھی بطور کرائے کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں کہ نارمل تمہارے 500 روپے لگیں گے، لیکن اگر یہ فلموں کی سبسکرپشن بھی لیتے ہو تو 700 کا بل ہو جائے گا۔ تو یہ جو 200 روپے اضافی فلموں کی سبسکرپشن کے طور پر لیے ہیں یہ حرام ہے اور یہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کرائے پر دینے کی 2 صورتیں ہیں، چیز کا حلال اور حرام استعمال دونوں ہو تو یہ کرائے پر دیا جا سکتا ہے، چاہے سامنے والا حرام میں استعمال کرے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر چیز کا صرف حرام استعمال ہے
تو یہ چیز کرائے پر نہیں دی جا سکتی، اور اس کا مال بھی بطور رزق حلال استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ رزق حرام ہے۔